بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنے والی ہوں کہ ہاں، میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ پاک کو بہتر پتہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ مانگنے کے بعد بھی نہ ملے، تو پھر آپ کو اس پہ صبر کر لینا چاہیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو وہ چیز ویسے نہیں ملی۔ میرے اندر شروع سے ہی بہت اسٹارٹنگ سے جب ہم بچے تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ ٹی وی کا بہت زیادہ دور تھا، تو میں بہت زیادہ اسٹار پلس دیکھا کرتی تھی، جو کہ انڈین سوپس وہاں پہ لگتے ہوتے تھے۔ تو میں اس کو بہت زیادہ ممک بھی کرتی تھی، اور میں اس کو بہت زیادہ مطلب ایک کہہ لیں کہ پرسونا بھی تھا میرے مائنڈ میں، وہ چیز بہت بہت زیادہ تھی۔ اسی چیز کو فالو کرتے 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 میرے اندر میڈیا کا شوق بہت زیادہ پیدا ہو گیا، کیونکہ مجھے وہ ہیروئنز اینڈ ایوری تھنگ ہی بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس فیلڈ میں مطلب جانا اچھا ہے نہیں ہے، کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کتنا آ، آ، کتنی ڈارک سائڈ ہے یہاں کی، وہ سب باتیں مجھے نہیں پتہ تھیں۔ بس میرے اندر ایک شوق تھا کہ مجھے ہیروئن بننا ہے۔ اس کے لیے میں نے بہت ساری ایفرٹس بھی کی، میں نے بہت سارے مطلب انٹرویوز بھی دیے، بہت سارے لوگوں سے بھی جا کے ملی، بہت زیادہ میں نے ایفرٹس بھی کی کہ کسی طریقے سے میرا وہاں پر جانا ہو جائے پاسبل۔ اور ایک ایونٹ بھی میں نے کیا جو کہ اچھا نہیں کیا تھا، اس لیے اس بارے میں بات نہیں کروں گی، بلکہ اتنی کوئی چھپانے کی بات ہے بھی نہیں۔ ایک بہت شروع میں مجھے ایک فرینڈ کے تھرو ہی ایک کوئی ماڈلنگ کانٹیسٹ ٹائپ بھی ملا تھا کہ اس میں آپ نے ریمپ واک ٹائپ کرنی ہے، کچھ کالج کی طرف سے ان لوگوں نے ارینج کیا ہوا تھا۔ تو اب یقین کریں گے کہ آج بھی مجھے وہ فیلنگز یاد ہیں کہ جب میں وہ اسٹیج پہ ریمپ واک کر رہی تھی اور جا رہی تھی، اور میں جب وہاں کھڑی ہوئی تھی اور سب لوگ کیمرا سے پکچر کلک کر رہے تھے، ایوری بڈی واز لوکنگ ایٹ می، ایون مائی بردر واز دیئر، بیکاز میں بہت مطلب اسٹوپڈ سی تھی، اور مجھے تھا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اور مجھے اس ٹائپ کا اپارچونیٹی مل گئی ہے اور سب کچھ۔ خیر جب میں اسٹیج پہ تھی اور جب میں وہاں پر گئی تو مجھ سے وہاں ایک منٹ بھی کھڑا نہیں ہوا گیا، اینڈ آئی پریڈ ٹو اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ پاک مجھے دوبارہ یہاں کبھی مت لے کر آئیے گا، پلیز مجھے یہاں دوبارہ نہیں آنا۔ اینڈ لاٹس آف پیپل، وہاں پہ لوگ آپ کو پروچ کرتے ہیں، کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کو اسپوائل کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ میری زندگی کا پہلا اور لاسٹ ایکسپیرینس تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ پاک مجھے معاف کر دیں۔ خیر بہت ساری ایفرٹس کی، بہت کچھ کیا، بہت سارے ڈائریکٹر سے بھی ملے سو کال ٹائم، اور اللہ نے بچا لیا۔ یقین کریں کہ اللہ پاک نے بچا لیا، اور مجھے کوئی ایسا راستہ نہیں ملا، کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ملی، کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ میں اس فیلڈ میں ان ہو سکتی، یا کوئی کسی اسمال پلیٹ فارم سے بھی میں جا سکتی۔ تو پھر کافی ٹائم گزر گیا، میرا اسٹڈیز کی طرف زیادہ دھیان ہو گیا، کیونکہ میرا کالج کمپلیٹ ہوا، پھر میں نے میڈیکل سلیکٹ کر لیا، تو پھر میری پڑھائی اسٹارٹ ہو گیا۔ اب یقین کریں گے کہ میری زندگی میں اللہ پاک نے اتنی پیاری اپرچونٹی مجھے دی۔ سیکنڈ ایئر کی بات ہے کہ آئی واز اسکرولنگ تھرو فیس بک، یہ بڑی ہی حیرت کی بات ہوگی کسی کو میں بتاؤں گی۔ آئی واز اسکرولنگ تھرو فیس بک، اور مجھے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کسی نے کہ اینی ڈاکٹر ہیئر کوشچن مارک ڈال کے نا، کسی گروپ میں کوئی پوسٹ آئی ہوگی۔ آئی اسکرول مطلب اسکرول اٹ اپ، تو دیکھا میں نے کبھی بنی تو نہیں ہوں، میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں یا سیکنڈ ایئر اسٹارٹ تھا، ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی۔ تو لیکن پھر وہ میں واپس اوپر گئی، میں نے کہا آئی نا آؤٹ آف کیوروسٹی آئی وانٹڈ ٹو نو کہ یہ بندہ یا یہ بندی جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، تو میں نے ان کو لکھ دیا یس کر کے نا۔ تو پھر مجھے ان کا پرائیویٹ میسیج آ گیا، اس نے کہا کہ آپ انگلش بول سکتی ہیں، تو آئی واز ویری گڈ ایٹ دیٹ ٹائم ان انگلش۔ تو میں نے کہا ہاں بالکل بول سکتی ہوں میں، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارا بحریہ میں آفس ہے، اور خیر انہوں نے اپنی مجھے ساری لوکیشن بتائی، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں میڈیکل کے لیے ہمیں ڈاکٹرس چاہیے جو لیکچرز ڈلیور کر سکتے ہوں، یہ وہ سارا کچھ، تو آپ آڈیشن کے لیے آ جائیں۔ آئی ٹاک ٹو مائی ڈیڈ، اور میرے بابا سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ خیر وہ بھی بڑے اسکیئرڈ تھے، کیونکہ میں اکیلے تو جا نہیں سکتی تھی، ایسے تھرو رینڈم ایک پوسٹ کے تھرو میں کسی کے پاس تو نہیں جا سکتی تھی۔ سو ہی وینٹ ود می، اور وہ وہاں جا کے وہ مینیجر سے بھی ملے، بڑی اچھی سی تھی وہ، انہوں نے سارا گائیڈ کیا کہ ہمارا یہ کس طرح سے، ایک فورن بیس کمپنی تھی، اس نے آن لائن ویڈیوز وغیرہ کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو انہوں نے میرا ڈیمو ریکارڈ کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جس دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان فرنٹ آف کیمرہ کیسے بولتی ہیں، اور ان فرنٹ آف کیمرہ آپ کا کانفیڈنس کیسا ہے، سب کچھ۔ تو وہ تو کانفیڈنس تو میں شروع سے میرے اندر بہت زیادہ ہے، کیونکہ آئی ٹول یو بفور کہ میرا میڈیا میں جانے کا بہت شوق تھا، تو میں ٹی وی اور میں شیشے کے آگے کھڑے ہو کے ہر ٹائم ایکٹنگ ہی کرتی رہتی تھی، تو اس کی تو مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی۔ تو آئی گیو مائی لیکچر اینڈ اٹ واز ویری گڈ، دیٹ لٹرلی دے اپرووڈ دیٹ۔ اور انہوں نے کہا تھا اس ٹائم پہ ٹوٹل 3 لوگ تھے ان لوگوں کے پاس، ان 3 میں سے ایک میں بھی تھی جو سلیکٹ ہوئے تھے۔
उन्होंने कहा शी इज़ वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड एवरीथिंग, और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है, तो आप हमें जॉइन कर लें। आप हमारा एक ट्रायल वीडियो ली, उसके बाद उन्होंने हमें मुझे रख लिया। तो आप यकीन करें कि वो जो मेरा एक ख्वाहिश थी ना कि मुझे टीवी पे आना है या मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आना है, वो अल्लाह ताला ने टर्न करके, मोल्ड करके मुझे इस सूरत में अता कर दिया कि मैं वो फिर हर वीकेंड में जाती थी और मैं लेक्चर डिलीवर करती। यूज़ टू गेट अप वेरी ड्रेस्ड अप वेरी वेल, एंड मैं वो लैब कोट पहन के और मैं सारा अपना लेक्चर डिलीवर करती थी। आई यूज़ टू गेट रेडी। उस टाइम पे तो मैं इतना कवरिंग नहीं करती थी, अपने आप को कवर भी नहीं करती थी, तो फिर मैं अपने आप को बहुत अच्छे से रेडी हो गए ना फॉर द कैमरा एंड एवरीथिंग। तो मैं मतलब वो इट फील सो गुड राइट नाउ कि वो मुझे एक इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी भी मिली कि वो एज़ अ रिस्पेक्टफुल वे में भी गया और मेरी अल्लाह ने ख्वाहिश भी पूरी कर दी। तो देखिए कभी कभी अल्लाह ताला एज़ इट इज़ आपको नहीं देते, आपके लिए कुछ ना कुछ उसको बेटर करके एक राइट टाइम पे आपको वो चीज़ मिलती है, तो फिर आपको वाक़ई फिर एहसास होता है कि यार अल्लाह ताला है और वो आपकी दुआओं का सिला था। अब यकीन करें फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आहिस्ता-आहिस्ता समझ और अकल बड़ी होती गई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि या मेरे अल्लाह मैं किस दलदल में जाने के लिए ट्राई कर रही थी। आई वॉज़ ट्राइंग टू गो इन सच अ फील्ड कि मैं अगर चली जाती तो वहाँ से मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि आपको पता है आपकी कंपनी आपको डिफ़ाइन करती है। आप उस फील्ड में उस जगह में जाती तो मैं शायद वैसी ही हो जाती जैसे वो लोग थे, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी और अल्लाह ताला ने मुझे इस राइट पाथ पे रखना होगा। स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। तो बस ये है कि ये मेरी ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत स्टोरी है और ये इतनी प्यारी, क्योंकि आप यकीन करिए मैं उस टाइम पर अल्लाह ताला से रो के दुआएं करती थी। मैं तहज्जुद में मांगती थी या अल्लाह मुझे हीरोइन बना दे। कुड यू बिलीव दैट कि उस टाइम पे मैं अल्लाह से कह रही हूँ बस बहुत हर नमाज में भी ये अल्लाह जी मुझे हीरोइन बनना है, मुझे टीवी में जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है, बट दैट डिडंट कम अप लाइक दैट। फिर ये था कि मेरे मेडिकल फील्ड में भी हमारे जो पर ईयर पर एनम जो स्किट्स होते थे और सब होता था उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। आई यूज़ टू विन, बड़े हमें सर्टिफिकेट्स भी मिलते थे बिकॉज आई वाज वेरी गुड इन एक्टिंग अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटे छोटे अल्लाह ताला ने मुझे अचीवमेंट्स भी दी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत बड़ी बहुत बुरी जगह पर जाने से बचा लिया। क्योंकि पहले मुझे ये लगता था कि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो मेहनत करके कमा रहे हैं, ये भी तो एक फ़ील्ड है ना, जैसे बाकी सब, जैसे हम डॉक्टर्स हैं, जैसे बाकी कोई प्रोफ़ेशन होता है, टीचर्स होते हैं, जैसे बाकी सब लोग होते हैं, तो ये भी तो एक्टर्स भी तो प्रोफ़ेशन ही है, वो मेहनत करते हैं, एक्टिंग करते हैं, सुबह से शाम तक सब कुछ अपना स्क्रिप्ट्स याद करते हैं, काम करते हैं। लेकिन फिर मुझे जब अल्लाह ने समझ अता की, तो मुझे पता चला कि नहीं, अल्लाह ताला ने इस काम से मना किया है, आपको तो नामहरम से बात करना भी अलाउ नहीं है। तो मतलब एक सॉफ्ट लहजे में बात नहीं कर सकते, फिर आपको जब एक्ट करना पड़ता है उनके साथ, अ, बस ये सब अच्छा नहीं है, ये हमारे अला। और फिर कर हमें मरना भी तो है, कर हमें कब्र में भी तो जाना है ना, यू डोंट नो कि हम कब मर जाएँ। तो हम कब मर जाएँ, कब अल्लाह ताला हमारा हिसाब स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएँगे? तो फिर इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगने लग पड़ा और मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। आज भी कभी मैं याद करूँ इस बात को, इस वाक़ये को, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ कबूल नहीं की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और भी ऐसे बहुत ढेर सारे वाक़यात हैं मेरी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली बात आपको मेरी अच्छी लगी होगी, ये वाला वाक़या अच्छा लगा होगा। तो अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।